والکفاءۃ اعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده فلو كان وقته كفوءا ثم فجر لم يفسق. یہ ایک جزیہ ارشاد فرماتے ہیں. اس سے پہلے بھی باب کے شروع میں انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ لڑکی نے اگر غیر کفو میں نکاح کر لیا ہے تو اولیاء کو حق اعتراض حق فسخ حاصل ہے. لیکن اگر لڑکی نے کفو میں نکاح کیا ہے تو اب کسی کو حق اعتراض نہیں ہے. کفو میں نکاح کرنے کے بعد اگر کل ہو کر وہ لڑکا غیر کفو ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی لڑکی کو یا لڑکی کے اولیاء کو صرف اس کفاءت سے نیچے اتر جانے کی وجہ سے کوئی خیار فسخ حاصل ہوگا. تو جب نکاح کر رہے ہیں، جب دوستی کر رہے ہیں، جب تعلق کر رہے ہیں، اس وقت معیار کا اندازہ لگائیں، اور معیار صحیح لگے تو قولوا قولا سدیدا. اب صحیح یا غلط کا فیصلہ کیا آپ نے، جب فیصلہ کر چکے ہیں تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب اللہ پر بھروسہ رکھیے. حالات اگر خراب ہو گئے ہیں تو صحیح بھی ہوں گے. مثلا 3 چیزوں میں کفاءت کا اعتبار ہے: دیانت میں ہے، اور پیشے میں ہے، اور مالداری میں ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کل جا کر کوئی بددیانت ہو گیا، ابھی ٹھیک ہے، کل بددیانت ہو گیا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اب کفو فوت ہو گیا ہے اور اولیاء کو خیار فسخ حاصل ہو جائے. کل کوئی جو ہے غریب مالدار تھا، غریب ہو گیا، یا پیشہ بہت بلند و بالا کرتا تھا، اس کو کوئی گرا پڑا اعاذم باللہ پیشہ کرنا پڑ گیا، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہ کفاءت ختم ہو گئی تو اولیاء کو غیر کفو والا حق حاصل ہو جائے. تو دوستی کرتے ٹائم دیکھنا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے کیسا ہے، پیشے کے اعتبار سے کیسا ہے، دیانت کے اعتبار سے کیسا ہے، آپ کا اور اس کا آپس میں مزاج اور مذاق مل پائے گا، چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا. پھر اس کے بعد جب دوستی کر لی، قولوا قولا سدیدا، پکی بات کہہ دی، تو پھر مومن کی زبان ہے. اب اگر بددیانتی پر کوئی اتر آئے تو اس کو واپس دیانت کی طرف لوٹانے کی کوشش کی جائے گی. مالداری اس کی متاثر ہو جائے، پیشہ اس کا متاثر ہو جائے تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش اور جد و جہد کی جائے گی. دوستی کا تقاضا اب یہ ہوگا، یہ تقاضا نہیں کہ جناب اس دوستی کو ختم کر کے ایک طرف ہٹ جائے. تو یہ ابتدا کی بات ہے. والکفاءۃ اعتبارها عند ابتداء العقد، کفاءت کا اعتبار ابتداء وقت میں ہوتا ہے. فلا يضر زوالها بعده، اس کے بعد اس کا زائل ہو جانا یہ مضر نہیں ہوتا. فلو کان وقتہ کفوا، اگر نکاح کے وقت کوئی کفو تھا، ثم فجر، پھر وہ فاسق و فاجر ہو گیا، لم یفسق، تو ایسی صورت میں نکاح فسخ کرانے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا. وَأَمَّا لَوْ كَانَ دَبَّاغًا فَصَارَ تَاجِرًا فَإِنْ بَقِيَ عَارُهَا لَمْ يَكُنْ كُفُوءً وَإِلَّا لَا. ایک آدمی دباغ ہے، رنگ ریز ہے، پینٹر ہے، پینٹ کرتا ہے، اور ایک آدمی تاجر ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے کفو نہیں ہیں. اپنے حرفے اور پیشے کے اعتبار سے جو رنگ ریز ہے، پینٹر ہے، پینٹ وغیرہ کرتا ہے، تو وہ ذرا کم درجے کا آدمی ہے، اور جو تاجر ہے وہ اونچے درجے کا آدمی ہے. دونوں کے گھرانوں میں مزاج اور مذاق الگ الگ ہوں گے. اگر تاجر کی لڑکی دباغ کے لڑکے سے، رنگ ریز کے لڑکے سے شادی کر لے تو اولیاء کو حق فسخ حاصل ہوگا. اب یہ دباغ جو ہے، اس نے دباغت کا اچھا دباغ فرمایا، وہ رنگ ریز نہیں بلکہ دباغت دینے والا، وہ کچی کھالوں کو، چمڑوں کو دباغت دے کر پختہ بنانے والا، وہ بتایا. ویسے رنگریز میں اور تاجر میں بھی یہی فرق ہے، لیکن یہاں دباغ مراد وہ ہے جو کھال کو دباغت دیتا ہے.
یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کفو نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ دباغ نے دباغت کا کام چھوڑ دیا اور اس نے بھی تجارت کرنی شروع کر لی، تو دوسرا تاجر جو پہلے سے تجارت کرتا ہے وہ بھی تاجر ہے اور یہ بھی تاجر ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے بظاہر کفو نظر آتے ہیں۔ اب پوچھو کہ کون؟ زید فلاں جگہ جس کی دکان ہے۔ ارے کون سا زید؟ وہی جو پہلے دباغت دینے کا کام کرتا تھا۔ تو اگر تعارف یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ باقی ہے، وہ جو اس کو معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا تھا وہ کمتر سمجھا جانا باقی ہے، لہذا ابھی یہ عام تاجروں کا کفو نہیں بنا۔ اور اگر پوچھا کون سا زید کہ جس کی دکان فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ کون سی دکان؟ تو پھر بتایا جائے وہ دائیں کو، وہ بائیں کو، فلاں کی دکان سے پہلے، فلاں کی دکان کے بعد، یہ نہ بتایا جائے کہ وہ زید جو پہلے دباغت کا کام کرتا تھا، تو وہ ذہنوں میں نہ رہے لوگوں کے، تو ایسی صورت میں پھر وہ عام تاجروں کا کفو ہو جائے گا۔ اس کو فرماتے ہیں وَأَمَّا لَوْ كَانَ دَبَّاغًا، اگر دباغت دینے والا تھا، فَصَارَ تَاجِرًا، پھر وہ تاجر ہو گیا۔ فَإِن بَقِيَ عَارُهَا، اگر اس کی عار باقی ہے، لَمْ يَكُنْ كُفُوًا، تو وہ کفو نہیں بنے گا دوسرے تاجروں کا، وَإِلَّا لَا، ورنہ تو پھر وہ کفو ہو جائے گا۔ العجمی لا يكون كفوا للعربیتی، پہلے سب سے پہلے نمبر پر نسب کی بات کہی گئی تھی کہ عجمیوں میں انساب محفوظ نہیں ہے اور عربوں میں انساب محفوظ ہیں، تو عربوں میں انساب کا اعتبار کیا جائے گا۔ عجمی جو لوگ ہیں چونکہ ان کا نسب اس درجے کا نہیں ہے اور عربوں کا نسب اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے کوئی عرب لڑکی اگر کسی عجمی لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو اس لڑکی کے اولیاء کو خیار فسخ حاصل ہوگا۔ العجمی، عجمی لڑکا، لا یکون کفوا للعربیتی، عربی لڑکی کا کفو نہیں ہو سکتا۔ ولو کان العجمی عالما او سلطانا وہو اصح، یہ فرماتے ہیں کہ اگر عجمی لڑکا، عام ضابطہ تو یہ ہے کہ عربی لڑکی کا عجمی لڑکا کفو نہیں ہو سکتا، لیکن عربی میں کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ ان کے انساب محفوظ ہیں، نسب کی وجہ سے ان کو معاشرے میں اونچا سمجھا جاتا ہے، اور عجمیوں کے انساب محفوظ نہیں، اس لیے ان کو معاشرے میں ان کی بنسبت کم تر اور کم درجے کا سمجھا جاتا ہے، لہذا عجمی لڑکا کم درجے کا ہوا اور عربی لڑکی اعلی و ارفع اور فوق درجے کی ہوئی۔ تو ایسی صورت میں ایک دوسرے میں کفاءت نہیں ہے، عمومی بات تو یہ ہے، لیکن جو کمی عجمی لڑکے میں ہے کہ اس کا نسب اس درجے محفوظ نہیں ہے، تو اگر اس کمی کو کسی چیز نے پورا کر دیا ہو، اور عربوں کے اندر جو خوبی ہے نسب کے بارے میں غیور ہونا، نسبی خوبی، اس نسبی خوبی کے برابر یا اس سے بھی فوق کوئی خوبی عجمی لڑکے نے حاصل کر لی ہو، تو پھر وہ کفو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ کفو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ اصح قول یہ ہے کہ وہ کفو ہو جائے گا۔ مثلا ایک جملہ جو ہے فقہا کے یہاں معروف و مشہور ہے، الحسیب یکون کفوا للنسیب، حسب والا نسب والے کا کفو ہو جاتا ہے۔ یہ حسب والے سے کیا مراد ہے؟ نسب والے جن کے انساب محفوظ ہیں، اور مراد ہو گیا عرب، تو ان کا کفو حسیب ہو جائے گا۔ حسیب کون ہے؟ حسب والا، وجاہت والا کون ہے؟ اب وجاہت والے کی وضاحت کی جائے، وضاحت یہ ہے کہ حسب، وجاہت، شان و شوکت، معاشرے میں ذرا سا اہمیت، یہ کس بات سے بنتی ہے؟ کبھی تو بنتی ہے مالی اور پیشے، مالداری اور پیشے کے اعتبار سے، منصب کوئی بہت اونچا مل گیا تو ذرا شان بڑھ گئی،
تو اگر ایسا حسیب ہے تو لا یکون کفوا للنسیب، وہ عربوں کا کفو نہیں ہوگا، ہاں اجمیوں میں کوئی نسب والا ہو تو اس کا کفو بن جائے گا۔ لیکن اگر حسب آیا ہے اور آدمی معاشرے میں بلند و بالا ہوا ہے علم کی وجہ سے، اور الحسیب کا ترجمہ کیا جائے العالم سے، تو کیا یکون کفوا للنسیب، تو اسی وقت کے لیے کہتے ہیں کہ الحسیب یکون کفوا للنسیب۔ اجمی جو ہے وہ عالم ہے اور عربی لڑکی میں اور کوئی خوبی نہیں، اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ عرب ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں دیکھا جائے کہ نسب اونچا ہے عربوں کا اور اس عجمی کا، تو ایسی صورتحال میں بلندی کس کو حاصل ہے؟ نسب والے کو بلندی حاصل ہے یا اس حسب والے یعنی عالم کو بلندی حاصل ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ نسبی اور مالی اعتبار سے جو بلندی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بلندی ہوتی ہے علم کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ دو خوبیوں والی خواتین ہیں، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا نسب انتہائی درجے بلند و بالا، لیکن جب نسبت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کجا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجا، پھر فرق ہے بونے بعید ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نسب عالی براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو نسب میں فوقیت حاصل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اتنا علم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک طرف فضیلت نسب ہے اور ایک فضیلت حسب یعنی فضیلت علم ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علمی کمالات کی وجہ سے افضل ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نسبی کمال کی وجہ سے افضل ہیں۔ تو مجموعی طور پر کون سی کو افضل کہا جائے؟ اگرچہ اعلی و ارفع، بلند و بالا، مقام فی الجنہ، درجہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فضیلت علم کی بنیاد پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بلند و بالا ہے۔ وَلِلصِّدِّيقَةِ الرُّجْحَانُ فَاعْلَمِي عَلَى الزَّهْرَاءِ فِي بَعْضِ الْخِلَالِ، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افضلیت حاصل ہو گئی۔ یہ افضلیت کس چیز نے عطا فرمائی، کس چیز کی مرہون منت ہے؟ یہ افضلیت مرہون منت ہے علم کی اور علمی کمالات کی۔ یہ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ الحسیب یعنی العالم کفو للنسیب یعنی للعربیہ، اگر کسی عربی لڑکی نے عجم کے کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لی جو عالم فاضل ہے، تو پھر اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ یہ عجمی ہے، لیکن ایک خوبی ہے کہ یہ عربی عالم ہے، اور اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ عرب ہے۔ تو عرب کی خوبی جو بلندی ہے، اس بلندی
کے مقام کو حاصل کر لیا ہے یا اس مقام سے بھی بلندی حاصل کر لی ہے اس عجمی لڑکے نے اپنے کمال علم کی وجہ سے، اس ایسی صورت میں پھر ان اولیاء عرب کو خیار فسق حاصل نہیں ہوگا اور یہ عالم ان کا کفو ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْعَجَمِيُّ عَالِمًا أَوْ سُلْطَانًا، چاہے عجمی عالم ہو یا بادشاہ ہو، یعنی علم سے فضیلت آئے یا منصب سے فضیلت آئے۔ وَهُوَ الْأَصَحُ فَتَحًا لِلْيَنَابِعِ، ینابع میں یہی لکھا ہے، لیکن وَدَّعَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرَّوَايَا کہ البحر الرائق میں اسی کو ظاہر الروایا قرار دیا۔ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ، یہ جملہ متعدد جگہوں پر بولتے ہیں اور مراد اس سے یہ ہے کہ مصنف یعنی صاحب تنویر الابصار نے جو اپنی کتاب تنویر الابصار کی شرح منح الغفار لکھی ہے، اس میں بھی صاحب تنویر الابصار نے اسی بات کو باقی رکھا ہے، ثابت کیا ہے۔ لیکن فی النہر، لیکن النہر الفائق میں ایک عمدہ وضاحت بیان کی ہے کہ الحسیب بذی المنصب ان فسر الحسیب بذی المنصب والجاہ، اگر حسیب کی تفسیر کی جائے منصب و وجاہت والے سے تو فغیر کفو ان للعلویہ، تو وہ بلند و بالا یعنی عربوں کا، عربی لڑکی کا کفو نہیں ہوگا، جیسے کہ ینابع کی عبارت اوپر آئی ہے۔ وَإِن بِالْعَالِمِ، اور اگر وضاحت کی جائے الحسیب کی عالم سے فَكُفُوءٌ، تو پھر وہ علویہ کا، عربیہ کا کفو ہو جائے گا۔ یہ اسی جملے کی طرف اشارہ ہے جو قاضی خاں وغیرہ نے لکھا ہے الحسیب یکون کفوا للنسیب۔ کیوں یہ عالم اس کا کفو ہو جائے گا؟ ارشاد فرمایا لأن شرف العلم فوق شرف النسب والمال، اس لیے کہ علم سے جو شرف اور مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ اس مرتبے سے بلند و بالا ہے جو نسب اور مال کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کما جزم به البزازی، جیسے کہ اسی پر اذعان ظاہر کیا ہے علامہ بزازی علیہ الرحمہ نے، وارتضاه الکمال وغیرہ، اور کمال ابن الہمام وغیرہ نے اسی کو پسند فرمایا ہے، ورتضاہ پسند فرمایا ہے۔ والوجہ فیہ ظاہر، اور اس قول کو اختیار کرنے کی وجہ ظاہر ہے۔ کیا ظاہر ہے؟ یہی کہ شرف علم شرف نسب سے اور شرف مال سے بلند و بالا ہے۔ وَلِذَا قِيل، اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان عائشہ افضل من فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں والحنفی کفو لبنت الشافعی، اور حنفی کفو ہوگا شافعی لڑکی کا۔ شافعی لڑکی نے اگر حنفی لڑکے سے شادی کر لی تو شافعی لڑکی کے ورثہ کو، اولیاء کو خیار فسق حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے برابر یا اپنے سے فوق لڑکے سے شادی کی ہے۔ اپنے برابر کاہے میں برابر؟ حنفی برابر ہے یا فوق ہے؟ احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ حنفی مسلک سب سے فوق ہے، سب سے فوق ہے، تو اس نے، لڑکی نے شادی اپنے سے فوق کے ساتھ کی ہے، لہذا ایسی صورت میں اولیاء کو خیار فسق حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے حنفی ہے، اس لیے لڑکی کہتا ہے شافعی کی اور لڑکا کہتا ہے احناف کا۔ حنفی لڑکے نے شافعی لڑکی سے شادی کر لی، مصنف بھی حنفی ہے، ورنہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الشافعی کفو لبنت الحنفی، اگر اس کا برعکس ہو جائے تو پوچھا جائے کہ حنفی لڑکی نے اگر شافعی لڑکے سے شادی کر لی تو حنفی لڑکی کے اولیاء کو خیار فسق حاصل ہوگا یا نہیں؟ یعنی اس نے کفو میں شادی کی ہے کہ غیر کفو میں شادی کی ہے؟ ظاہر ہے اس صورت میں بھی اس نے کفو میں شادی کی ہے، اور مسالک کی تبدیلی کی بنیاد پر
कफाअत पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्यों? इसलिए कि ना तो ये मसालिक की तब्दीली में नसब का मामला है, ना हुर्रियत और मुसलमान होने का मामला है, और ना ही माल का मामला है, ना ही इसके अंदर पेशे का मामला है। इसके अंदर मामला हो सकता है तो तदय्युन और दियानत का हो सकता है, और चारों मसालिक बरहक हैं, इसलिए चारों मसालिक एक दूसरे के कुफू हैं। ये बात पूरी हो गई। वमता सुइलना अन मذहबिही अजबना बिमذहबिना कमा बसतहुल मुसन्निफ मुअज़्ज़ियन लिजवाहिरिल फतावा। ये एक ज़ाब्ता बयान करते हैं, कोई जुज़इया और कोई फिक़ही मसला नहीं है, बल्कि एक फतावा के सिलसिले में एक उमूमी ज़ाब्ता है जो उन्वान है रस्मुल मुफ्ती का। तो वो मसला यहाँ पर आ गया कि आप जब फतवा देते हैं तो राजिह कौल पर फतवा देते हैं, मरजूह कौल पर आप फतवा नहीं देते। लिहाजा इलम बिअन्नल वाजिब इत्तिबाउ मा तरजीहुहु अन अहलिही क़द उलिमा। तो राजिह पर फतवा दिया जाएगा, राजिह के होते हुए मरजूह पर फतवा नहीं दिया जाएगा। अब जुजिया सुने, एक आदमी ने आपसे सवाल किया और वो शाफई मजहब के मुताबिक सवाल कर रहा है, अब आप उस पर जवाब लिखते हैं। अगर शाफई मसलक के मुताबिक आप जवाब लिखते हैं तो फिर आप शाफई मसलक को मरजू समझते हैं और मरजू पर आपने फतवा दे दिया, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा आपको राजिह मसलक लिखना है और राजिह पर जवाब देना है। तो जब शाफई मसलक के मुताबिक भी सवाल किया जाए तो आप जवाब हनफी मजहब के मुताबिक दें। लेकिन ये उस सूरत में है जब अमल करने वाला एक आम सवाल कर रहा हो कि अमल उससे किस सूरत पर कराया जाए, हनफियत जो राजे है उस पर जो है उसको अमल कराया जाए। लेकिन अगर कोई तहकीक के लिए अपने तौर पर आपसे शाफई या हम्बली या मालिकी किसी मसलक के ताल्लुक से मालूम करता है तो फिर आप मसलक की तर्जमानी बहैसियत फतवा नहीं, बहैसियत नकल मजहब आप उसको उनका मजहब बता सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। या आप इस अंदाज पर जवाब लिख सकते हैं कि शाफई मसलक इस सिलसिले में ये है और अहनाफ का मसलक इस सिलसिले में ये है और अहनाफी का मसलक राजे है। तो आप शाफई मसलक को फतवी की हैसियत से न बयान करें, लेकिन नकल मजहब की हैसियत से बयान करने में कोई मुदायका नहीं। वह मता सुइलना अन मजहबी ही, और मजहब शाफई पर हमसे सवाल किया जाए तो अजबना भी मजहबिना, हम अपने मजहब के मुताबिक जवाब देंगे। मुसन्निफ अलैहि रहमा ने इसकी वजाहत फरमाई है शरह मिनुल गफ्फार में। अलाई ने मुअज़्ज़ियन लिजवाहिरिल फतावा ने साहिब तनवीरुल अब्सार ने मंसूब करते हुए, मुअज़्ज़ियन अज़ायाज़ु मंसूब करना, मंसूब करते हुए जवाहिरुल फतावा की तरफ। अल क़रवी कुफूउन लिल मदनी, और देहात और शहर तो इसका कोई फर्क नहीं होता। इतना देहात से शहरों से मिले होते हैं, शहर देहात से मिले होते हैं। बाज मेयार कुछ मेयार ऐसा है जो शहर ही में पाया जाता है, कुछ मेयार ऐसा है जो गांव में पाया जाता है। शहर में तहजीब, तालीम और तमद्दुन उसका एक बुलंद मेयार होता है जो गांव में नहीं होता। लेकिन पेवर्टी, ओरिजिनलिटी, क्वालिटी, इसका ये चीजें देहात में ज्यादा अच्छी पाई जाती हैं, शहर में जो है पेवर्टी नहीं होती। वो मुतनब्बी का शेर पढ़ा होगा, हुस्नुल हज़ारति हुस्नुम बितक़रियतिन व हुस्नुल बदावति हुस्नुन गैरु मजलूबी। वो अजीब व गरीब बात है। यहाँ के शहरों की जिस तरह हुस्न जो है वो क्रीम पाउडर से खींचतान के लाया जाता है, देहात में नहीं लाया जाता, देहात में ओरिजिनलिटी होती है। इसी तरीके से बहुत से उमूर में है, अल्फाज हैं कि दिल में कुछ और बात है और तर्जमानी ऐसे शुस्ता और शाइस्ता अल्फाज में इंसान कर रहा है कि दूसरे को पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनलिटी है क्या। अल्फाज कुछ हैं और मानी कुछ और है। और गांव में जाएंगे तो गांव में जाने के बाद जो है पेवर
बस जो अंदर है वो ही बाहर है, इसलिए वो फौरन तर्जमा नहीं वो करेंगे जो उनके दिल में है। तो ये मामला है कि अल करवी कुफून लिल मदनी, बुक्का रेडी का देहाती जो है वो कुफू हो जाएगा शहर की लड़की का भी। फला इबरत बिल बलद, तो शहर का कोई एतबार, रिहाइश गाह का कोई एतबार कफात में नहीं है। कमाला इबरत बिल खूबसूरती, जैसे कि खूबसूरती का और जमाल का कोई एतबार नहीं है। लड़का लड़की, खूबसूरती नाम ही किसका है जो किसी को पसंद आ जाए, खूबसूरती नाम है उसका। दिल किसी पर आ गया तो काला है, गोरा है, कैसा है कैसा नहीं है, इससे कोई बहस नहीं, दिल जिस पर आ जाए। वला बिल अक्ली, और अकल का कोई एतबार नहीं है। ऐसा कि एक कम अकल है, एक ज्यादा अकलमंद है, लड़का थोड़ा कम अकल है, तो ऐसी सूरत में लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ज्यादा अकलमंद है, अगर उसका दोनों का निकाह हो गया तो औलिया को हक फस्क न हासिल नहीं होगा। वला बिउयूबिन यफसखु बिहल बै, और न उन उयूब का एतबार होगा जिनसे बे फस्क हो जाती है, बे फस्क हो जाती है। खियारे ऐब की बुनियाद पर आदमी को खरीदे हुए सामान को वापस करने का हक होता है। खियारे बे, मसलन बांदी खरीदी, बकरी खरीदी, उसमें जुजाम है, जुनून है, बरस है, कोई ऐसी बीमारी है, कोरोना है, तो ऐसी सूरत में वो तो मरी मराई दे दी या मरने के करीब वाली दे दी, तो इस खियार ऐब की बुनियाद पर उस बांदी को, उस बकरी को, उसको वापस करने का हक हासिल है। इसी तरह इमाम शाफई अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ में लड़की ऐसी चिपका दी कि जनाब वहां पर नहीं, लड़का ऐसा चिपक गया कि उसमें इस तरह के उयूब पाए जाते हैं, जुजाम है, जुनून है, बरस है, कोरोना है, तो ऐसी सूरत में औलिया, लड़की के औलिया को खियार फस्क हासिल होगा या नहीं होगा। तो ये फरमाते हैं वला भी उयूबिन, नहीं, लड़की पहले सब कुछ जांच कर लो, टेस्ट रिपोर्ट सारी ले लो, लेकिन अब कोई ऐब अगर उसमें निकला तो वो लड़की, वो एक जान है, एक नफस है, वो कोई माल नहीं है कि उसकी तरह मुहान हो। फिर उसकी जिन उयूब से बेफस्क हो जाती है, उन उयूब का अगर उसमें पता चला या लड़के में उन उयूब का पता चला तो फिर उसमें खियार फस्क हासिल नहीं होगा। इमाम शाफी अलैहि रहमा इससे इख्तिलाफ करते हैं, यानी वो उयूब का एतबार करते हैं। लाकिन फिर नहरी अनिल मरगनानी अल मजनून लैसा बिकुफ़इन लिल आकिला, ये फरमाते हैं कि एक आकिला लड़की है और एक कम अकल लड़का है। लड़की बहुत पढ़ी लिखी, लड़का कम पढ़ा लिखा, तो कोई हरज नहीं है, इतना वितना चलता है। लेकिन एक पागल है, हौलट है, दीवाना है, जुनून जुनून मुतबिक है। जुनून गैर मुतबिक के बारे में तो मैंने कहा कि उसका तो एतबार ही नहीं, वो तो एक कैफियत का नाम है, तो किस पर कब तारी हो जाए। जुनून मुतबिक है तो, और लड़की आकिला है, तो वो आकिला लड़की उस जुनून वाले के साथ, जुनून तो हमारे यहाँ मुस्तकिल एक वजह है निकाह को फस्ख किए जाने की कि काजी भी दारुल कदा से जुनून की वजह से तफरीक शरई का फैसला कर सकता है। तो अल मजनून लैसा बिकुफू इन लिल आकिला, आकिला का कुफू नहीं हो सकता, मकासिद निकाह फौत हो जाएंगे। वकदा सभी कुफू बिगना अभी, एक बच्चे का निकाह कर रहे हैं, उसकी मिल्कियत में कुछ भी नहीं है, एक लड़की है, आप बड़ी मालदार है, उस लड़की से निकाह कर रहे हैं, और ये कौन है, फक्कड़गंज का गरीब आदमी है, गरीब बच्चा है, तो बच्चे की मिल्कियत में तो कुछ माल होता ही नहीं। बच्चों की मिल्कियत का एतबार किया जाता है उनके माँ बाप से, कि माँ बाप उनको अगर खर्च करते हैं, जिनकी वो जेर कफालत है, वो मालदार है या नहीं है। अगर वो मालदार है, उसका अब्बा,
تو پھر وہ کفو ہو جائے گا. وَقَدَ الصَّبِيُّ كُفُوءٌ بِغِنَىٰ أَبِيهِ، اور بچہ اپنے باپ کی مالداری سے کفو بنے گا، یا اپنی ماں کی یا اپنے دادا کی، یعنی اپنے جن کی زیر کفالت ہے ان کی مالداری سے اور ان کی غربت سے اس کا اندازہ کیا جائے گا. بالنسبت الی المہر، لیکن کاہے میں مالداری کی ضرورت ہے؟ جاہے کی جس کی کفالت لوگ کر لیتے ہوں، جس کی کفالت لوگ کر لیتے ہوں. ماں باپ بچوں کی کفالت کرتے ہیں کاہے میں؟ اگر بچے کی شادی ہو گئی تو شادی ہونے پر کیا مہر کے پیسے ماں باپ دیتے ہیں؟ عام طور سے ہمارے علاقوں میں نہیں دیتے. شادی کر کے لے آئے لڑکے کی اور 70,000 مہر باندھ دیا، 80,000 مہر باندھ دیا. اب وہ 70-80 ہزار مہر فاطمی جو باندھ دیا ہے، گھر پہ آتے آتے یا راستے میں یا گھر پہنچ کر ابا جیب میں سے نکال کے دیتے ہو، یہ لے بیٹے 70,000 روپے، یہ تیری بیوی کا مہر ہے، ادا کر دینا جا کے. یہ کوئی نہیں کرتا یہاں. ہاں، نان و نفقہ جب وہ گھر میں آ گئی تو کل کو روٹی پکے گی تو جیسے سب کھائیں گے وہ بھی کھائے گی. مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ یہ کام چلتا رہتا ہے، اور 4-6 مہینہ اگر یہ لڑکا بھی کمانے کھانے میں ماں باپ سے فوق ہے، بلند و بالا ہے، تو ماں باپ کے لیے باعث مسرت ہے کہ اس کا خرچہ ہو رہا ہے 5,000 کا اور کما کے دے رہا ہے 7,000، تو کوئی مسئلہ نہیں. اور برابر سرابر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر یہ کما کے دے رہا ہے 3,000 اور خرچ ہو رہا ہے 8,000، تو ایسی صورت میں ماں باپ اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ اس کی بیوی کے خرچ کا تحمل نہیں کرتے. تو عام طور سے ہمارے یہاں 6-7 مہینے اس کا تحمل کر لیا جاتا ہے. تو 6-7 مہینے نان و نفقے کے اعتبار سے بچے کا اندازہ کیا جائے گا اس کے باپ کی امیر اور غریب ہونے سے. اور رہا مہر چونکہ دیتے ہی نہیں ماں باپ، تو ان کا کیا اندازہ کیا جائے ماں باپ سے؟ عربوں کے یہاں اس کا برعکس ہے. نفقہ تو چاہے وہ دیں یا نہ دیں، لیکن مہر کے پیسے اپنے بچوں کو پہلے دیتے ہیں، تو ان کے یہاں مہر کے اعتبار سے اس کے باپ سے اندازہ کیا جائے گا، نہ کہ نفقے کے اعتبار سے. تو بالنسبت الی المہر، مہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی مہر معجل اگر متعین ہوا ہے، لا بالنسبت الی النفقۃ، نہ کہ نفقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ہمارے یہاں نفقے ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے. لأن العادۃ ان الآباء يتحملون عن الابناء المہر، اس لیے کہ عرف یہ ہے کہ آباء و اجداد بیٹوں کی طرف سے مہر کو تو برداشت کر لیتے ہیں، نفقے کو برداشت نہیں کرتے. ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے کہ ان الآباء يتحملون عن الآباء النفقۃ للمہر ولو نکحت باقل من مہرها فللولی العصبۃ